بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے ہماری ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی لسنر سے میری گزارش ہے کہ نئے آنے والے تمام لسنرز پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کے ذریعے لازمی کیا کریں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول سننے میں کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے جی، ہماری آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہماری اس ناول کا نام ہے بخت اور یہ تحریر ہے مہرونِسا شاہ میر کی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عمر کی اسٹڈی کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ وہ حسن کو چھوڑ کر گھر آیا تو سیدھا اسٹڈی میں چلا گیا تھا اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلا اور ہالے اندر آئی تھی۔ عمر آہٹ سن کر جاگ گیا تھا، کچھ دیر تک اسی طرح پڑا رہا۔ اس وقت ہالے کو اسٹڈی میں آتے دیکھ ذرا حیران ہوا، پھر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں جیسے کچی نیند سے جاگا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عمر نیند بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا تھا۔ تمہیں کچھ ملا؟ اس نے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، البتہ دور کہیں دل زور سے دھڑکا تھا۔ اگر وہ بے گناہ نکلا تو عمر نے بغیر کچھ کہے ندیم کی ویڈیو چلا کر سامنے رکھ دی، لیکن بس آخری کے کچھ منٹ حسن جس میں وہ اعتراف کر رہا تھا، حالے کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا۔ اس کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سانس لینا تک روک لیا۔ ندیم بولتا رہا اور پھر اعتراف ختم ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہی، ساکت شل۔ عمر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس شخص کو اتنا عرصہ اذیت دی، جس کو اتنا عرصہ الزام دیا، وہ بے قصور تھا، وہ بالکل بے قصور تھا۔ اس نے رونا چاہا لیکن آنسو کہیں پھنس گئے تھے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر عمر کو دیکھنا چاہا لیکن وہ نہیں کر سکی۔ میں نے کہا تھا نا، میں آپ سے اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں ہوں گی۔ اس کی آواز حالے کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ آنکھیں زمین پہ مرکوز کیے بیٹھی رہی تھی۔ وہ مہربان آدمی بولتا رہا، میں نے کہا تھا نا، جس چیز نے آپ کو تکلیف دی ہے میں اسے چوراہے پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ آج آپ کو آدھا سچ معلوم ہو گیا ہے، کل پورا بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اگر اگلی بار کبھی بھی کسی بھی دور میں آپ کو لگے کہ عمر نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمر اگر چاہے بھی تو حالے کا برا نہیں چاہ سکتا، نہیں سوچ سکتا۔ عمر اگر چاہے بھی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے نہیں کہ آپ میرا سلطان کی بیٹی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ آپ نے میری جان بچائی ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ ایک لمحے کو رکا آپ کا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کے معاملے میں بے حس ہوں، آپ کا اچھا سوچنے پہ اس لیے کہ میں آپ کے معاملے میں بے بس ہوں اور آپ کا اچھا سوچنے پہ بھی بے بس ہوں، آپ کو نقصان نہ پہنچانے پہ بے بس ہوں، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بے بس ہوں۔ میں اگر چاہوں بھی تو آپ کا برا نہیں سوچ سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ چمکدار آنکھوں اور بکھرے بالوں والا شخص اپنے خوبصورت لہجے میں کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ اس نے اتنے دن ایک بار بھی اس کی نہیں سنی، اب اسے سننا چاہتی تھی۔ میں تمہاری گاڑی میں کیسے آئی؟ اگر تم میرے اغوا میں شامل نہیں ہو تو کہیں نہ کہیں میں تمہاری کسی دشمنی کے زد میں آئی ہوں گی، کیا ایسا نہیں ہے؟ یکدم اس نے آنکھیں اٹھائی تھیں۔ عمر کی بات کا اثر وہ شاید اسی طرح زائل کر سکتی تھی۔ عمر نے ایک لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، یہ جواب بھی آپ کو 2 دن میں مل جائے گا۔ شاہتاج کبیر دے گی جواب، تب تک آپ مجھے گنہگار مانتی رہیں، دل کو اچھا لگے گا۔ ہم شاہتاج کے پاس کب جائیں گے؟ جب وہ چاہے گی، وہ سادگی سے بولا تھا۔ حالے تب ہی تو گئی تھی۔ ہم کیا اس کے حکم کے غلام ہیں؟ جو وہ چاہے گی وہ کریں گے، جب وہ چاہے گی تب اس سے ملیں گے، وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر بس اس کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے گارڈز گھومتے ہیں، اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کی طرح ہے، ہم اس کے پاس تب جا سکتے ہیں جب وہ چاہے گی، اور لوگ کب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر آئے؟ جب ان کے گھر میں کوئی تقریب ہو۔ یا حالے ترنت بولی تھی، بالکل 1 ہفتے بعد ان کے گھر میں ایک تقریب ہے اور ہم اس تقریب میں جا رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس انویٹیشن ہے؟ عمر مسکرایا تھا، اس کے گال کا گڑھا واضح ہوا تھا۔ عمر حیات کو دعوت ناموں اور اجازت ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اجازت دے کسی کی جگہ پہ گھسنا میرا پسندیدہ کام ہے، لیکن چونکا اس بار آپ میرے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ حالے چند لمحے سوچتی رہی، پھر یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔
کیا تم مجھے ان کے مہمانوں کی لسٹ لا کر دے سکتے ہو؟ کیا آپ کیا کریں گے اس لسٹ کا؟ وہ متعجب ہوا۔ وہ ایک ایلیٹ کلاس لوگوں کی پارٹی ہے اور میں اس سوسائٹی میں موو آن کرتی رہی ہوں، اور ان کے مہمانوں کی لسٹ میں ضرور کوئی ایسا ہوگا جس کو میں جانتی ہوں گی۔ جن کو میں جانتی ہوں وہ مجھے کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کر سکتے۔ وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لیکن عین اسی لمحے اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی تھی، مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور یہاں وہاں گھومتی آنکھیں ایک نقطے پر ساکت ہو گئی تھی۔ کیا تم لوگ اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھنا چاہو گے؟ اس کی نظریں صوفے کے ساتھ رکھے کوڑے دان میں پڑی سفیر کی ادکٹی تصاویر پہ جمی تھی۔ عمر نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کیا تھا، پھر ہلکا سے کندھے اچکائے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی تصاویر کے ٹکڑے ہالے کے سامنے رکھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہالے اور سفیر کی تصاویر کے دو ٹکڑے کیے گئے تھے۔ یقیناً یہ عمر کا کام تھا۔ وہ تصاویر اصلی تھی، لیکن ان کے پیچھے کے مناظر علمان اپنی بیوی کی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی جگہ کی تصویر کسی بھی غیرت مند مرد کا خون کھلا سکتی تھی۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، شاید آنسو، شاید صدمہ، یا شاید غصہ، یا پھر شاید تینوں۔ یہ سچ نہیں ہے، کافی دیر بعد بدبخت بول پائی تھی۔ لڑکیوں کی کچی عمر کی غلطیاں ان کے لیے پکا عذاب بن جاتی ہیں۔ آج حالے کو احساس ہوا تھا کچھ لڑکیاں اپنی انہی غلطیوں کی وجہ سے سلیب چڑھا دی جاتی ہیں اور کچھ معاف کر دی جاتی ہیں۔ سلیب چڑھائی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں انسان ہوتے ہیں اور معاف کر دی جانے والی لڑکیوں کے گھروں میں مرد ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، وہ بمشکل بول سکی تھی، آواز لرزا رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ عمر نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ آپ کو لگتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ اصلی ہوتی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس سے کہہ نہیں سکا کہ دل کی جس اونچی مست پہ وہ اسے بٹھا چکا ہے وہاں سے کم از کم کوئی انسان اسے اتار نہیں سکتا، خود عمر بھی نہیں۔ حالے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ کیوں اسے غصہ نہیں آتا تھا؟ کیوں وہ بڑی بڑی باتیں پی جاتا تھا؟ اب تمہیں غیرت نہیں آتی؟ حالے نے عجیب لہجے میں سوال کیا تھا۔ عمر زور سے ہنسا تھا، پھر حالے کو دیکھا تھا۔ وہ بولتی گئی، تم کیسے انسان ہو؟ چاہے کاغذی ہی صحیح، چاہے یہ رشتہ وقتی ہی صحیح، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں۔ تمہیں اپنی بیوی کی ایسی تصویر دیکھ کر غصہ نہیں آیا، غیرت نہیں آئی؟ عمر نے سر ہلایا۔ جب میں نے پہلے ان تصاویروں کو دیکھا تو غصہ آیا، پھر غیرت آئی، پھر میں نے ان تصویر کو غصے میں پھاڑ دیا، اور پھر ایک بار دو بار ان تصویروں کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ حالے نفی میں سر ہلایا۔ سفیر ان تصویروں سے نکل گیا اور یکدم تمام تصویریں اچھی لگنے لگیں، بہت اچھی، کیونکہ ان سب میں آپ تھیں۔ حالے کا دل رک سا گیا تھا۔ عمر کہہ گیا، کیا عمر حیات آپ پہ غصہ کر سکتا ہے؟ کیا اسے آپ بری لگ سکتی ہیں؟ کم از کم اس زندگی میں تو نہیں۔ میں آپ کو بس اچھی نظر سے دیکھنے کا پابند ہوں، اور میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ یہ تصویر جھوٹ ہیں، لیکن اگر سچ بھی ہوتی تو میں آپ کو معاف کر دیتا، کیونکہ ہمارا نکاح آپ کے لیے جھوٹ انتقام ہوگا، میرے لیے نہیں۔ میں نے جب 3 بار قبول ہے کہا تھا، تب میں نے آپ کا ماضی، حال اور مستقبل تینوں قبول کر لیے تھے۔ مجھے آپ کے ماضی سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر میری بیوی آپ کے علاوہ کوئی اور عورت ہوتی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا ماضی ہوتا۔ میرے لیے میری بیوی کا ماضی اہم نہیں۔ اگر وہ میرے حال میں میرے ساتھ ایماندار ہے، میرے ساتھ وفادار ہے، تو میں اسے اس کے ماضی کے لیے معاف کر سکتا ہوں۔ وہ اس سے اس قسم کی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، وہ اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ گھڑی کی ٹک ٹک اور کھڑکی سے آتی ہوا، بس یہی آواز منظر میں شامل رہی۔ آپ بتائیے، کیا آپ کو سفیر پہ غصہ نہیں آیا؟ اس دن اس نے مال میں آپ سے بدتمیزی کی، ہسپتال میں بھی وہاں سب کیا، پھر آج یہ تصویریں، کیا آپ اب بھی اسے پسند کرتی ہیں؟ اس نے اتنا ڈائریکٹ سوال کیا کہ حالے ٹھہر سی گئی تھی۔ میں نے اسے ہسپتال میں سنائی تو تھی۔
ان کو اس نے سادگی سے آنکھیں رگڑی اور گردن کڑھائی۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آپ نے سنا ہی نہیں، بس اپنا دفاع کیا تھا۔ میں نے آپ کو 1-2 بار کال پہ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ اگر وہ سفیر کی کوئی بات کریں تو اس کو برا بھلا کہیے، تو آپ کہہ دیتی ہیں کہ آپ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سامنے آ کر آپ سے کچھ بھی کہتا ہے، آپ جواب نہیں دیتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یا تو آپ اس سے خوفزدہ ہیں یا پھر آپ اسے وہ رکا الفاظ تلاش کیے۔ آپ اسے پسند کرتی ہیں۔ وہ جانتا تھا اس نے کس مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ حالے خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحے سر کے چند پل اور گزرے اور پھر عمر کو اس کی آواز سنائی دی۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، تمہاری دونوں وجوہات غلط ہیں۔ نہ میں اس سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی میں اب ان کو پسند کرتی ہوں۔ وہ بول کر ذرا سی رکی اور پھر کہنا جاری رکھا، بات صرف یہ ہے کہ میں گریس لیس نہیں ہوں۔ اس کی گردن میں جیسے سریا آ گیا تو عمر رک سا گیا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اگر الگ ہو جائیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں، بے عزت کریں، آپ کے سرکل میں آپ کے خلاف باتیں کریں۔ میرا ماننا ہے کہ تعلق رہے یا نہ رہے، احترام رہنا چاہیے، اور یہ احترام اس شخص کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ کبھی کسی دور میں آپ کی پسند کا، آپ کا محبوب، آپ کا دوست آپ کی چوائس رہا ہے۔ آپ اپنی چوائس کی عزت کر رہے ہیں اور آپ اپنی عزت کر رہے ہیں۔ ایک اچھا وقت جو آپ کے ساتھ گزارا، آپ اس وقت کی عزت کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ جب ملے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے؟ کیا آپ نے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ ایک اچھے طریقے سے ملے، ایک تعلق میں جڑے، لیکن پھر کچھ درمیان میں آ گیا اور تعلق گرو نہیں کر سکا، وہ ختم ہو گیا۔ تعلق تکلیف ہوگی، ہمارا کوئی پالتو جانور چلا جائے تب بھی تو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو پھر بھی انسان تھا۔ چلیں یہ بھی مان لیا کہ اس تعلق میں وہ غلط تھا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، برا رویہ رکھا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس انسان نے، اس شخص نے آپ ہی کے ساتھ برا کیوں کیا؟ ایسے تو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اس نے آپ ہی کا دل کیوں دکھایا؟ عمر یکٹے کس کو دیکھتا، یکسوئی سے سن رہا تھا۔ جس طرح ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں، اسی طرح ریلیشن شپ سگنلز بھی ہوتے ہیں۔ ایک سرخ بتی بار بار جلتی ہے، کئی بار جلتی ہے اور پھر جل کر بجھ جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ذلیل ہونے پہ بول اٹھو، کالز پک نہ کی جانے پہ مچور گفتگو کرو اور اپنی اہمیت اس کی زندگی میں محسوس کرو۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو ایک خواب سے جگایا جاتا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے دوسری بتی جل جاتی ہے اور آپ ایک بار پھر اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں، خود کو بے توقیر کرنے، خود کو بے وقت کرنے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اسے موقع دیا، کیونکہ آپ نے اس سے کہا کہ میں ایک ڈسٹ بن ہوں، یوز می۔ اگر پہلی تھرٹ، پہلی گالی، پہلی اگنورنس، پہلی ذلت پہ بول اٹھتی تو کوئی انسان آپ کو ہرٹ نہ کرتا۔ زندگی کوئی فلم نہیں ہے جس میں آپ اپنی مرضی مسلط کرنے والے پیرنٹس پر، ٹاکسک پارٹنرز پر، زبان دراز بیوی پر یا مار پیٹ کرنے والے شوہر کے خلاف بول اٹھیں گے۔ یہ فلموں میں ہوتا ہے، یہ ناولز میں ہوتا ہے، اور کہ ایک دن آپ ظلم سہتے سہتے تھک جاتے ہیں اور پھر غصے میں روتے ہوئے چند جذباتی ڈائلاگس بولتے ہیں اور آپ کا مقابل شرمندہ ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس آپ کو اپنی مرضی کرنے دیتے ہیں، ٹاکسک پارٹنر سدھر جاتا ہے، برا دوست صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ فلم ہوتی ہے، حقیقت میں پہلی گالی پہ بولنا ہوتا ہے، پہلے تھپڑ پہ ہاتھ روکنا ہوتا ہے، پہلی ذلت پہ بات کرنی ہوتی ہے، پہلی بار ہرٹ ہونے پہ سامنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، دنیا کے کسی کونے سے اٹھ کر آپ کو ہرٹ کرنے نہیں اور پھر دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھ کر کوئی بھی آپ کو ہرٹ کرنے نہیں آ سکتا۔ آپ ہرٹ ہوئے کیونکہ آپ نے یہ ہونے دیا۔ اس بات کا الزام اس کے لیے انسان پہ مت لگائیے اور نہ خود یہ روک لے کر بیٹھ جائیے۔ تو پھر کیا کریں؟ بے دہانی میں عمر کے منہ سے نکل گیا۔ موو آن کر لیں، گریسفلی آگے بڑھ جائیں، اپنی چوائس پہ شرمندہ ہوں۔ آپ نے ایک غلط انسان چنا یا آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کم عمر تھے، کم عقل تھے، وقت اچھا تھا یا برا،
آپ اکیلے تھے، کچھ بھی تھا، آپ سے یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ غلط نکلا، اٹس اوکے، آگے بڑھیں۔ عمر نے اس کو سراہتی نظروں سے دیکھا۔ پاپا کہتے تھے جب کسی سے تعلق ٹوٹ جائے تو اس کے لیے اپنی آنکھیں اندھی اور زبان گونگی کر لو۔ میں نے اس وقت اس بات پہ دھیان نہیں دیا، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جب سفیر نے مجھے تھپڑ مارا، میرا دل کیا میں ویسا ہی تھپڑ ان کو دے ماروں۔ جب انہوں نے مجھے گالی دی، میرا دل کیا کہ میں ان کو گالیاں دوں، لیکن اس سے کیا ہوتا، ہم ایک جیسے بن جاتے، سفیر جیسی ہو جاتی میں۔ میں گریس فل رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ بیکار ہے۔ وہ لوگ چاہیں کہ میں اس کو گالیاں دوں، برا بھلا کہوں، اور اگر نہیں کہوں گی تو سب کو لگے گا کہ میں آج بھی اس سے محبت میں گرفتار ہوں۔ کوئی نہیں سمجھے گا کہ ایلیٹ کلاس کی اس امیر زادی کو گریسفل رہنا اچھا لگتا ہے۔ عمر، میرا یقین کرو، کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پارٹنرز آپ کے ساتھ کیا کیا، کوئی اس کا ظلم جاننا نہیں چاہتا۔ لوگ آپ کے بریک اپ، آپ کا طلاق کے قصے بھری محفل میں اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ ان کو بات کرنے کا ٹاپک مل سکے، تاکہ آج ان کی گوسپ مزید شاندار ہو سکے۔ کوئی آپ کا درد نہیں سمجھے گا کیونکہ کنارے سے کھڑے ہو کر سمندر کی گہرائی نہیں ناپی جاتی۔ جب تک آپ کو خود ویسی ہی اذیت، ویسی تکلیف نہیں ہوئی، آپ اس کا غم سمجھ نہیں سکتے۔ لوگ آپ کا غم سنیں گے، آپ کے تعلق کا ڈارک فیس جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ لوگ ہیں، لیکن آپ میں اتنی انا، اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ایک KFC کے برگر یا پھر گلی کے نکڑ پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا درد نہ سنائیں۔ لوگوں کے سامنے مظلوم بننے یا وکٹم کارڈ کھیلنے سے بس آپ کی انا اور غیرت ختم ہوگی۔ اپنے غم کی عزت کرنی چاہیے اور ہر ایک کو سنانے کے لیے نہیں، غم ہر ایک کو سنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے ایکس کی عزت کریں، اس کے قصے سر بازار اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اپنی عزت کریں، آپ کسی کی گوسپ کا ٹاپک بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ گریس لیس نہیں ہیں، آپ گریس فل بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو یکدم جیسے خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت عمر کا موبائل زور زور سے بجنے لگا تھا۔ شمشیر سر کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ عمر نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر حالے کو اس نے کال کاٹ دی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں چائے کو رہنے دیتے ہیں، میں آپ کے پیر کافی سے چلاؤں گا، کیا خیال ہے؟ وہ صوفے پہ بازو پھیلائے آخر میں بولا بھی تو کیسی بے تکی بات۔ حالے چند لمحوں کے لیے کچھ سمجھ نہ سکی، پھر جب بات سمجھ میں آئی تو پیر بٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر کو بھاڑ میں جاؤ والی نظروں سے دیکھا اور باہر نکل کے جاتے جاتے دروازہ ٹھا کی آواز سے دے مارا۔ عمر پیچھے سے بڑبڑایا، میرے حسین پیر جلا دیے، اب اپنی باری پہ غصہ آ رہا ہے، ہم جیسے غریبوں کے لیے انصاف تو رہا ہی نہیں۔ ساتھ میں موبائل اٹھا کر شمشیر کو کال ملائی، اگلے ہی سیکنڈ کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ عمر نے اسپیکر کھول کر موبائل چھوٹی میز پر رکھ دیا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا عمر، موبائل سے ابھرنے والی پہلی آواز یہی تھی۔ تم نے اسے گولی مار دی، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم پولیس میں رہے ہو، یقیناً تم 3 سال تک جھک مارتے رہے ہو، اب یہ پرسنل ہو رہا ہے۔ عمر نے برا سا منہ بنا کر ٹوکا تھا۔ جواب میں شمشیر نے 2-4 موٹی موٹی گالیاں دی تھیں۔ عمر کے کانوں پہ جون تک نہ رینگی تھی۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ تم تھانے گئے تھے یا ڈزنی لینڈ؟ اس بچے کو وہاں لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، ڈزنی لینڈ کی ٹکٹ مہنگی تھی، سو فی الحال اس سے کام چلا لیا، وہ ڈٹھائی سے بولا تھا۔ تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تھے عمر، اور تم آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت وہاں رہے ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ شمشیر کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ عمر کے 15 منٹ کا مطلب آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ کا واویلا تو ایسے مچا رہے ہو جیسے میں کوئی مسجد کا پیش امام ہوں، پولیس والا ہوں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جھوٹ ہی تو بولنا ہوتا ہے، اور اب پلیز مجھے سونے دو، دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ ساری دنیا ہاتھ دھو کر مجھ معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ فجر کی صدائیں بلند ہوئی تھیں تو لوگ مسجدوں کو جانے لگے تھے، کچھ غفلت کی نیند سوتے رہے، کچھ نے جاگ کر بھی کچھ نہیں پایا، اور کچھ اسی وقت اپنے دنیاوی محبوب سے فارغ ہو کر اپنے اصلی محبوب کی صدا پہ کان لپیٹتے بستروں کو چلے گئے۔ ایسے میں سلطان منزل میں حسن سلطان کے کمرے میں جاؤ تو آدھا
بھیگا وضو کیے کھڑا تھا، سر پہ جالی دار ٹوپی۔ وہ مسجد جانے کو تیار تھا۔ پہلے اسے جگانے کے لیے میراث سلطان ہوتے تھے، اب اس کی آنکھ خود ہی کھل جایا کرتی تھی۔ یتیم بچوں کی ضروریات پوری کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کے ناز اٹھانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا اترتا وہ نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے دائیں طرف خالے کا کمرہ تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کو کھول کر رک گیا۔ یاسین سے اس دروازے کو دیکھا۔ جب کبھی میراث سلطان اسے نماز کے لیے اٹھاتے تھے تو وہ اپنی نیند پوری نہ ہونے کا بدلہ خالے سے لیتا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ تب تک بجاتا رہتا جب تک وہ بیزار ہو کر اٹھ نہ جاتی۔ جیسے ہی حسن کو اس کے قدموں کی چاپ دروازے کے قریب محسوس ہوتی، وہ چھپاک سے بھاگ جاتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک اداسی سانس ہوا کے سپرد کی اور خالے کو مس کرتا ہوا اور زیادہ مس کرتا تھا۔ وہ خالے کو مس کرتا تھا اور بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن اس نے حسن کو کسی تیسرے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی، نہ اب میراث سلطان تھے نہ خالے سلطان تھی، اب بس حسن سلطان تھا اور وہ اکیلا تھا۔ خالے کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا وہ واپس مڑ گیا۔ صبح مسجد جانے سے پہلے وہ برونو کو کھانا ڈال کر جاتا تھا۔ برونو کے لیے سرونٹ کوارٹرز کے قریب ایک ڈاگ ہاؤس بنا رکھا تھا۔ اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی کہ میراث سلطان کو کتے گھر میں لانا پسند نہیں تھے۔ انہوں نے حسن کو اور خالے کو صاف صاف کہہ رکھا تھا کہ اگر تم لوگ کسی بھی کتے کو میرے گھر میں لائے تو میں تم دونوں کو جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ خالے نے اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونے کے بجائے اپنے پالتو جانور کو ڈونیٹ کرنا صحیح سمجھا، جبکہ حسن برونو کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور اس کے لیے سرونٹ کوارٹر میں ایک بڑا سا ڈاگ ہاؤس بنایا، لیکن اس کے لیے بھی اسے ملازمین کی اجازت لینی پڑتی تھی اور وہ بھی میراث سلطان کے حکم پہ۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے ملازم ضرور ہیں، لیکن جس جگہ وہ رہ رہے ہیں اور جب تک وہ رہ رہے ہیں تب تک وہ زمین ان کی ہے اور اپنی زمین پہ جس چیز کو الاؤ کریں گے وہی رکھی جائے گی۔ خیر، یہ ماضی کے قصے تھے۔ سرونٹ کوارٹر کا جنگلہ پار کرتا وہ اندر آیا تو برونو اس کے قدموں کی آہٹ پہ ہمیشہ اس کے پاس آ جاتا تھا، لیکن آج وہ شاید گہری نیند میں تھا۔ جسے حسن اس کے ہاؤس کے قریب پہنچا وہ پھر بھی باہر نہیں آیا۔ اب کہ حسن ذرا حیران ہوا، اس نے جھک کر اندر دیکھا اور پھر کرنٹ کھا کر دور ہٹا۔ چہرہ یکدم سفید پڑنے لگا۔ اندر برونو خون سے لت پت آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حسن لڑکھڑاتے قدموں سے وہیں گھاس پہ گر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھیں، آنکھیں شوق سے باہر ابلنے کو تھیں، لب اب تک ہلکے سے بات ہے۔ وہ دھیرے دھیرے خود کو گھاس پہ پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحے اسی طرح شوق رہنے کے بعد وہ مرے مرے قدموں سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، کانپتے ہاتھوں سے ڈاگ ہاؤس کی چھت ہٹائی، پھر پورا ڈاگ ہاؤس اٹھا کر دور ہٹایا۔ اس کا سارا جسم بری طرح لرز رہا تھا، اب کہ اس کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ برونو کے پیٹ پہ گولی لگی تھی، اس کے پھٹے ہوئے گوشت سے خون نکل کر زمین کو تر کر گیا تھا۔ اسی وقت اس خون پہ چونٹیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، اس کی آنکھوں سے کب آنسو نکلنے لگے اسے پتہ بھی نہ چلا۔ برونو مائی بوائے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کس نے کیا؟ مجھے بتاؤ برونو، بتاؤ۔ برونو کے سر کو گود میں رکھے بری طرح سے چلا رہا تھا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اوکے؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں یہاں دیکھو میری طرف، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلایا تھا، وہ رو رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، امید تھام رہا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے برونو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ برونو نے اپنی آنکھیں بمشکل کھول کر اس کو دیکھا تھا اور اپنا سر اس کے گھٹنے سے رگڑا۔ حسن کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے۔ میں ابھی کے ابھی تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا، تم فکر مت کرو، اوکے؟ ہم ابھی ہسپتال جائیں گے، میں ابھی آیا۔ اس نے آنکھیں صاف کیں، برونو کا سر گھاس پہ رکھا اور اندر کی طرف بھاگا۔ اسے والیٹ لے کر آنا تھا۔ 1 منٹ، کیا اس کے والیٹ میں پیسے تھے؟ وہ رک گیا، آنسو بھی رک گئے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور کافی دنوں سے نہیں تھے۔ وہ کیا کرے؟ کیا برونو کو مرنے دے؟ اس نے ایک نظر مڑ کر بھورے بالوں والے کتے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جینے کی آس تھی اور بس اس کو ایک لمحہ لگا تھا کہ فیصلہ کرنے میں۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔
وہ اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اندھا دھند اندر کی طرف بھاگا۔ وہ اماں کو نہیں جگا سکتا تھا۔ ان کا بی پی کل رات سے ہائی تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سوئی تھی۔ سفیر سے کسی اچھے کی امید بھی نہ تھی۔ کب اس کا رخ شمس سلطان کے کمرے کی جانب ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ان کے کمرے کے دروازے پہ پہنچ کر اس نے دھڑ دھڑ دروازہ پہ جا ڈالا، ایک بار دو بار، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اب کہ اس نے اپنا پیر زور زور سے دروازے پہ مارنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا تو نیند سے بھری ہوئی آنکھوں اور شب خوابی کے لباس میں کھڑی فروا کے چہرے پہ بیزاری تھی۔ کیا تمہارے باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی؟ آدھی رات کو کیا کسی کا دروازہ اس طرح بجاتے ہیں؟ ان کے لہجے میں طنز تھا جس حسن ان کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اندر آیا تھا۔ فروا ارے ارے کرتی رہ گئی۔ آوازیں سن کر جاگنے والے شمس سلطان بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پہ ناسمجھی کا تاثر تھا۔ چچا جان باہر میرے برونو کو گولی لگی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ حواس باختہ بکھلایا ہوا سا کہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے دامن کی جگہ سے خون آلود تھے، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کتنے پیسے؟ شمس نے بغیر کسی تاثر کے بس 2 لفظ پوچھے۔ حسن کے چہرے پہ ذرا سا اطمینان پھیلا۔ اپنا کارڈ دے دیں، مجھے نہیں پتہ کتنے خرچ ہوں گے، جلدی کریں پلیز، وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے یہ لو۔ انہوں نے جھک کر دراز سے اپنا کارڈ نکالا اور ہوا میں بلند کیا۔ حسن نے لپک کر کارڈ تھامنا چاہا لیکن شمس نے گرفت سخت کر دی۔ حسن نے رک کر ان کو دیکھا۔ پہلے کہو پلیز چچا جان، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میرے کتے کو بچا لیں۔ وہ چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ طاری کیے نحوست سے کہہ رہے تھے۔ اس وقت حسن ان کو حسن سلطان نہیں بلکہ مہراج سلطان لگ رہا تھا۔ وہ جب اسے اپنے آگے جھکاتے تھے ان کو لگتا تھا جیسے مہراج سلطان کو جھکایا ہو۔ اس وقت بھی حسن کو اپنے سامنے اس طرح گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر ان کو اپنی کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ چچا جان میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، بھیک نہیں، مجھے کارڈ دے دیں، برونو مر جائے گا۔ آخر میں اس کی آواز کانپی تھی خوف سے، بے بسی سے۔ شمس نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے منع کب کیا؟ All I want is just to say I am begging you. Please give me your card. انہوں نے دہرایا۔ کارڈ ابھی بھی ان کی 2 انگلیوں اور حسن کی 2 انگلیوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اور کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ وہ کتا تمہارے پاس تمہارا آخری رشتہ ہے۔ باپ تمہارا مر گیا ہے، بہن تمہیں منہ نہیں لگاتی اور تمہاری ماں تو ایک زندہ لاش ہے، اور باقی رہا کون؟ تمہارا کتا۔ کیا تم اسے مرنے دے دو گے؟ کیا حسن سلطان بس اپنی انا کی وجہ سے ایک معصوم انسان کی جان لے گا؟ چھی۔ آخر میں ان کے لہجے میں مصنوعی افسوس در آیا تھا۔ فروا بازو سینے پہ لپیٹے سارا منظر دیکھے گئی تھی۔ کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ حسن اسی طرح کھڑا رہا 1 لمحے 2 لمحے، پھر اس نے بولنے کو لب کھولے۔ وہ کم از کم اپنی انا کی وجہ سے برونو کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں آپ سے وہ ایک پل کو رکا، شمس کی فاتح آنکھوں میں دیکھا۔ بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑا ہوا کارڈ چھوڑ دیا تھا۔ اب کہ اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور ان آنکھیں بالکل مہراج سلطان کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ شمس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ فروا کو بھی شوق ہی لگا۔ برونو مر رہا ہے، مر جائے گا، وہ تو میرا کتا ہے نا۔ اگر میں خود بھی مر جاؤں تو میری ماں، میری بہن بھی میرے سامنے پڑی مر رہی ہو تو؟ اس نے شمس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تب بھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ شمس دانت پہ دانت جمائے ضبط سے اس کو دیکھے گئے تھے۔ میں نے آج آپ کے کمرے کا رخ کیا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ آپ میرے چچا، میرے بابا کے بھائی ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ آپ صرف ایک طاقت کے نشے میں چور، ایک مرحوم بچپن گزارنے والے انسان ہیں۔ میرے باپ کا بدلہ مجھ سے لیں گے؟ شمس کے چہرے پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل پھینک دیا ہو۔ کیا وہ جانتا تھا؟ خدا آپ وہ دن لائے جب آپ بھی میری طرح مجبور ہوں۔ میرے پاس اس وقت میرا خدا ہے، خدا کرے کہ آپ کے پاس آپ کا خدا بھی نہ ہو۔ میں وہ دن دیکھوں گا چچا، خدا آپ پہ وہ دن لائے۔ وہ بے بسی، غم اور درد سے پھٹے ہوئے لہجے میں کہتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے شمس ہوائیاں اڑتے چہرے کے ساتھ ساکت بیٹھے رہ گئے تھے۔ اب کے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدموں میں شکستگی تھی۔ آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن آنکھوں میں بے تحاشا تکلیف تھی۔ ہر بار آنسوؤں کا خشک ہو جانا نعمت نہیں ہوتی، کئی بار یہ سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔
کب راہداری طے ہوئی، کب گھر کا لون طے ہوا، کب اس نے سرونٹ کوارٹر کا جنگلہ پار کیا، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ بس من بھر کے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ آج سے پہلے کوئی سفر اتنا لمبا نہیں لگا تھا، آج سے پہلے اسے کبھی اتنے بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا آج سے پہلے حسن سلطان کبھی اتنا اکیلا ہوا تھا؟ گھاس پہ پڑا برونو کا وجود ساکت ہو چکا تھا، خون بہنا بند ہو چکا تھا، ساری تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ حسن اس کے قریب کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے نیچے بیٹھا، نرمی سے اس کے بال چلائے، ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آئی ایم سوری برونو، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا، میں نے تمہیں مرنے دیا، آئی ایم سوری۔ اس کی آواز میں ایسا دکھ تھا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں کیا کرتا میرے بیٹے، تم میرے بیٹے ہو، تمہیں ذلت کی زندگی نہیں دے سکتا، تم عزت کی موت مرے ہو، تمہیں اعلیٰ نسل اور ایک اعلیٰ جانور تھے، میں تمہیں ذلت کی زندگی نہیں دے سکتا تھا، میں یہ نہیں کر سکا، آئی ایم سوری۔ یکدم اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھی، برونو کا وجود دھندلا ہونے لگا تھا، اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی تھی، لیکن کیا آنسو صاف کر لینے سے غم ختم ہوا کرتا ہے؟ یوسف سلطان کے کمرے میں اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا، وہ اپنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، چہرہ غمزدہ سا تھا، سادہ جامنی رنگ کے سوٹ میں ان کا رنگ مزید کھل رہا تھا، بھورے بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں میں نفیس سے سونے کے کنگن تھے جو کہ فروا نے دیے تھے، انگلیوں میں ڈائمنڈ رنگز، وہ ہر لحاظ سے نو بہتہ لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ ڈھیروں اداسی تھی۔ آپ چائے کیوں نہیں پی رہے ابا؟ اپنی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مہر نے سوال کیا تھا۔ یوسف سلطان نے اداس آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ اس دن اس ہوٹل میں حالے آئی تھی نا؟ انہوں نے مہر کے چہرے پہ نظریں جمائیں، پوچھا تھا۔ مہر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ اچھا، مجھے تو نہیں دکھی، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی محسوس ہو جاتی ہے مہر، وہ وہاں تھی، مجھے اس کی خوشبو آئی تھی، اور تم جانتی ہو کہ وہ وہاں تھی، تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو؟ میں اسے دیکھ ہی لیتا۔ ان کے لہجے میں یاسی تھی۔ مہر چند لمحے ان کو دیکھتی رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوتی ابا؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا، کچھ حسرت سی، کچھ دکھ سا۔ اگر تمہیں حالے جیسی محبت چاہیے تو نہیں، وہ محبت میں کسی سے نہیں کر سکتا، وہ میرے لیے نگین ہے، وہ میرے لیے معراج کی پہلی اولاد ہے، وہ میرے لیے میری حالے ہے۔ میں اصل سے سود پیارا ہوتا ہے مہر، مجھے معراج سے زیادہ محبت حالے سے ہے۔ تم اس کی جگہ کیوں آنا چاہتی ہو؟ تم ایک الگ انسان ہو، اپنا ایک الگ مقام بناؤ۔ مہر ماں بس ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ہر کوئی اس سے کہتا تھا وہ اپنی جگہ بنائے، لیکن کیا پانی سے لبالب بھرے ہوئے گلاس میں دوسرا پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ پانی بہہ جائے گا، فرش خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سلطان منزل کے مکین اور مہر کے عزیز لوگوں کے دلوں میں حالے کی محبت بھری ہوئی تھی۔ جس طرح اس گلاس میں ایک گھونٹ بھی مزید پانی کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی طرح سفیر اور یوسف سلطان کے دل میں حالے کے علاوہ کسی مہر وحاج کی محبت کی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے دل ایک ہی محبت سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دل سیر تھے، اور سیر ہوئے دلوں میں کچھ بھی ڈالو گے تو قے کی صورت میں واپس نکلے گا۔ کیا تم حالے سے میری بات کروا سکتی ہو؟ وہ کافی دیر بعد بولے تھے۔ وہ آپ سے بات نہیں کرے گی ابا، وہ بہت ضدی ہے، مہر نے تکان سے جواب دیا تھا۔ حالے ضدی نہیں ہے مہر، اس نے کبھی ضد کی ہی نہیں، وہ غیرت مند ہے، وہ نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی، غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی ہے، انہوں نے جیسے فخر سے کہا تھا۔ اس میں ایسا کیا ہے ابا؟ اس کے چہرے پہ تجسس تھا۔ آخر کچھ تو ایسا ہوگا جو مجھ میں نہیں ہے، اس کے پاس کچھ تو ایسا ہوگا جس سے وہ ہر ایک کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے، اور وہ جس دل میں گھر کرتی ہے وہاں کسی اور کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ اس کے پاس آخر کیا ہے ایسا؟ وہ بس جاننا چاہتی تھی۔ بخت، اس کے پاس بخت ہے، دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اس میں کون آئے گا کون جائے گا یہ وہی طے کرتا ہے۔ وہ کس انسان کو کس کے دل میں ڈالے گا اور کس انسان سے کس کے دل پہ حکومت کروائے گا، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے حالے کو حکومت کرنے بھیجا ہے۔ مہر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، جنہیں اللہ صلاحیتیں دے کر بھیجتا ہے، جن کی زبان جن کی باتوں میں تاثیر رکھتا ہے۔ حالے ان میں سے ایک ہے۔ مہر یکٹک ان کو بولتے سنے گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیکار
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بیکار ہو، اس کے دوسرے قریبی لوگ بیکار ہیں۔ ہر انسان بذات خود اسپیشل ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اب تم خود کو دیکھو، تم ایک وقت پہ کتنے کام کر سکتی ہو، سلائی، کھیل کیا ہے جو تمہیں نہیں آتا؟ تم ہمیشہ سے فرسٹ پرائز لیتی رہی، اور حالے وہ تو ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتی تھی۔ وہ اسکول میں اپنی باتوں کی وجہ سے مشہور تھی، اور تم اپنی ذہانت کی وجہ سے۔ نہ وہ اعلیٰ ہے نہ تم کمتر، بس سب کا ٹیلنٹ مختلف ہوتا ہے۔ تم نے کیوں حالے کو سر پہ سوار کر لیا ہے؟ آخر میں ان کا لہجہ نرم تھا، مہر کو ذرا ڈھارس ہوئی تھی۔ اس کے پاس یوسف سلطان تھے۔ چلیے میں آپ کی بات کروا دیتی ہوں۔ وہ تیار ہو گئی۔ یوسف سلطان فوراً سیدھے ہو گئے تھے، چہرے پہ بچوں جیسا اشتیاق تھا اور ذرا خوف بھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی، تم بس بولنا، میں اس کی آواز سن لوں گا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ مہرماں نے کال ملائی، بیل جا رہی تھی اور پھر اگلے لمحے کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو! اس کی نیند میں بوجھل آواز سنائی دی تھی۔ اس کی آواز سن کر یوسف سلطان کے جیسے روح تک شانت ہو گئی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ اتنی صبح وہ جمائی روکنے کی کوشش کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیوں؟ میں صبح کال نہیں کر سکتی؟ آپ صبح ہی تو کال کرتی ہیں، یہ آپ کا فیورٹ کام ہے، لوگوں کی نیند حرام کرنا۔ اس نے لہجے کو ہلکا پھلکا بنانا چاہا، لیکن اس کی آواز کا کھوکھلاپن یوسف سلطان کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ عمر کہاں ہے؟ ایک دو غیر ضروری باتوں کے بعد مہر نے یوسف سلطان کے اشارے پر عمر کا پوچھا تھا۔ حالت رک گئی۔ وہ اصل میں مجھے نہیں پتہ، شاید جاگنگ کرنے کے گیا ہوگا، شاید کہیں اور۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ خیال رکھا کرو، اس کے آنے جانے پہ نظر رکھا کرو، جاگنگ وغیرہ وہ بہانہ ہی ہوگا، اصل میں کچھ اور مصروفیات ہوگی۔ وہ ایسا نہیں ہے، حالت بے اختیار کہہ گئی تھی، پھر جیسے خود پہ حیرت ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے وقت کا پابند آدمی ہے، فضول کے شوق نہیں پالتا۔ اس نے بات سنبھال لی تھی۔ حالت، تم ایک بار یہاں آ کیوں نہیں جاتی؟ اماں، ابا، ہم سب تمہیں یاد کرتے ہیں، ہم سے مل ہی لو آ کر۔ اب کہ یوسف سلطان کا سارا دھیان موبائل سے ابھرتی آواز پہ لگ گیا تھا۔ میں نہیں آنا چاہتی، یوسف سلطان سے کہہ دیں، جب میرے پاس ان کی بیٹی جیسا کردار نہیں ہے تو پھر مجھے کیا ایک ٹرافی کی طرح سجا کر رکھیں گے؟ اور میری اماں سے کہہ دیں کہ جب بیٹی کو ایک انجان آدمی کے ساتھ بھیجتے وقت نہیں سوچا تو اب کیوں یاد کر رہی ہیں؟ کیا شوہر خواب میں ناراض نظر آنے لگے ہیں؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا۔ یوسف سلطان کی آنکھوں سے دو موٹے آنسو نکلے اور ان کے بوڑھے چہرے پہ پھسل گئے۔ اولاد کا دکھ انسان کو آدھا مار دیتا ہے، لیکن اولاد کا دکھ نہ مارتا ہے نہ زندہ چھوڑتا ہے، بس بے رحم دشمن کی طرح دل کو خنجر سے چیرتا رہتا ہے۔ کیا وہ عمر کے ساتھ خوش ہے؟ انہوں نے مہر سے پوچھنے کو کہا، اب کہ انہوں نے یہ بات پاس رکھے نوٹ پیڈ پر لکھ کر پوچھی تھی۔ کیا تم عمر کے ساتھ خوش ہو؟ مہر نے یوسف سلطان کو دیکھ کر سوال پوچھا تھا۔ حالے ایک پل کو رکی، پھر جیسے تمسخرانہ مسکرائی۔ یہ بات دادا جان خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اس نے جیسے ان دونوں نکوس کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ ایک پل کو تو مہرماں کنگ رہ گئی تھی۔ دادا جان کے چہرے کا بھی رنگ فاق ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کافی دیر بعد مہرماں خود کو نارمل کرتی پوچھ سکی، آپ مجھ سے ہر روز دن میں 3 دفعہ بات کرتی ہیں اور آج تک آپ نے کبھی مجھ سے عمر کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ دوسرا کیا سلطان منزل میں صبح کسی کو نیوز چینل لگانے کی عادت ہے؟ سفیر اس وقت اپنی جم میں ہوں گے اور چچا سو رہے ہوں گے۔ سوائے دادا جان کے اس وقت ملکی ہنگاموں پہ غور کرنے کا وقت کسی کا نہیں۔ ملک میرا بھی ہے، نیوز چینل میں بھی لگا سکتی ہوں۔ مہر نے جیسے ان کا دفاع کرنا چاہا۔ یوسف سلطان نے ہاتھ چلایا جیسے کہہ رہے ہوں، اب پردہ ڈالنا بیکار ہے۔ اسپیکر سے ایک بار پھر حالے کی آواز ابھری، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، دادا جان سے کہیے گا جب مجھے گھر سے نکال دیا ہے تو حالے کی بلی جیسے وہ برونو کے خوف سے دادا جان کے کمرے میں رہتی تھی اور اب اسے ان کے کمرے کی ہی عادت ہو گئی تھی کو بھی نکال دیں۔ مجھے اس کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ نارمل لہجے میں بول کر اس نے بغیر کچھ سنے کال کاٹ دی تھی۔ جس ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا تھا وہ سن سا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر یوسف سلطان کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جو حالے کی موجودگی
نوٹ کر لیتا تھا، وہ اس کی خوشبو سے پہچان لیتا تھا، اور اس نے اگلی نظر موبائل کی تاریک اسکرین کو دیکھا۔ یہ وہ تھی جس سے سوالوں کی نوعیت سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس سے کال کرنے والا کون ہے۔ اس نے ایک آخری نظر اس ٹھنڈی بے ذائقہ چائے پہ ڈالی۔ اسے لگا تھا حالے کا وصل اس کی اور یوسف سلطان کے چائے ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ ان کا ہجر چائے کو ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بد ذائقہ اور بے شکل بھی کر دیتا ہے۔ چاہے جدائی ہو یا وصل، ان دونوں کے دل ایک ڈور سے جڑے ہوتے ہیں، اور دلوں کی ڈوریں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ کیا محرمہ کو اب ان بے بختی محبتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جواب کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ صبح کا ملکچا سا اندھیرا دھوپ کی شدت کھا گئی تھی۔ اب پیلی چلچلاتی دھوپ نے ہر طرف اپنا راج کر رکھا تھا۔ ایسے میں ایک چھوٹے مگر فینسی سے کیفے میں بیٹھا عمر حیات بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ کف شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہن رکھی تھی، شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے سامنے رکھی کافی سے وقفے سے گھونٹ لیتا کسی کو منتظر سا لگتا تھا۔ اس کیفے کی میز بڑے ہی خوبصورت انداز میں سجی ہوئی تھی۔ ہر میز کے ساتھ ایک مصنوعی درخت لگا ہوا تھا جس کے سایہ اس کی میز پہ پڑتا تھا۔ درخت کے تنے سے فیری لائٹس لپٹی تھیں، ایسی ہی فیری لائٹس درخت کی شاخوں سے بھی لپٹی رہی تھیں۔ کیفے میں اور کوئی روشنی نہیں تھی سوائے ان لٹکتی اور لپٹی ہوئی فیری لائٹس کے علاوہ۔ یہ کیفے ہر آنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ وجہ تھا وہ خوابناک سا ماحول جو اس وقت سارے میں اپنی ڈھاک بٹھائے ہوئے تھا۔ اسی وقت حالِ سلطان اپنے موبائل پہ بٹن دباتی اسی کیفے کے داخلی دروازے سے اندر آتی دکھائی دی تھی۔ اس نے سرخ گھٹنوں تک آتی قمیض کے ساتھ سرخ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، سفید دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، بھورے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا جس میں سے کچھ لٹیں نکل کر چہرے پر جھول رہی تھی۔ وہ اسی طرح ذرا کی ذرا نظر اٹھاتی ہوئی آگے بڑھتی آئی تھی اور جس میز پر عمر بیٹھا تھا اس کے عین عقب میں عمر کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان مصنوعی درخت تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی یہاں آمد سے وقتاً بے خبر تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، بس درمیان میں درخت کا تنا نہ ہوتا تو، لیکن کیا درمیان میں صرف ایک درخت تھا؟ اسی پل عمر کو اپنے سامنے سے سفیر آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ دوسرے دروازے سے آیا تھا، حالے کی اس کی جانب پوچھ تھی سو وہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ عمر نے گھڑی سے نظر اٹھائی تھی جیسے انتظار تمام ہوا تھا۔ وہ کیمل کلر کے بغیر ٹائی والے سوٹ میں ملبوس تھا، پیروں میں چمکدار برینڈڈ بوٹ پہن رکھے تھے، بال جل سے پیچھے کو جما رکھے تھے، بھوری آنکھیں تھکی سی لگتی تھی، ہلکی بڑی ہوئی شیو میں وہ بے حد وجی لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ عمر کے سامنے آ کر رکا، پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جیسے عمر نے تھام لیا۔ ہیو اے سیٹ۔ عمر کی آواز پہ جہاں سفیر نے سر ہلا کر کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا وہیں حالے بری طرح سے ٹھٹکی تھی۔ اس نے مڑنا چاہا لیکن کیا لینا چاہو گے؟ سفیر کی آواز پہ وہ تھم سی گئی تھی، وہ گردن بھی نہ موڑ سکی بلکہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، کام کی بات کرو۔ عمر ازلی بیزار لہجے میں بولا تھا۔ سفیر ہونس مسکراتا رہا، جیسے آج اپنا موڈ خراب نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ عمر کے منع کرنے کے باوجود اس نے اشارے سے ویٹر کو بلایا تھا۔ ایک ویٹر آرڈر نوٹ کروا کر چلا گیا تھا۔ ویٹر چلا گیا تو سفیر نے مسکرا کر عمر کو دیکھا۔ ایسی بھی کیا کنجوسی یار، ذرا شاخرچ بنو، ہاتھ تنگ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے افسران سے بات کر لیتا ہوں، دوبارہ بحال کروا دیتا ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ وہ ایسے عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا جیسے وہ دونوں کوئی بہت ہی قریبی دوست رہ چکے ہوں۔ اصل میں کیا ہے نا، مجھے پیسے چھونکنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ میرا دادا کوئی زمیندار نہیں ہے، نہ اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، نہ میرا باپ شہر کے ٹاپ بزنس مین کی لسٹ میں شامل ہے۔ اسی لیے میں اپنا پیسہ سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ وراثت میں نہیں ملا، میں نے اسے اپنے زور بازو پہ بنایا ہے۔ میں اسے مہنگے کیفے کی کافی دن میں ایک بار پینا افورڈ کر سکتا ہوں، جب
لگا کہ مجھے اس کیفے سے دن میں 3 بار کافی پینی چاہیے تو میں مزید پیسے کماؤں گا، اور عمر حیات کو پیسے کمانے آتے ہیں، اس کے لیے مجھے اپنے اعلیٰ افسران سے تمہاری سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، نہ سختی، بلکہ اس کا لہجہ کچھ باور کروا رہا تھا، اپنی قابلیت، اپنی قیمت۔ سفیر کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جیسے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ درخت کے اس طرف بیٹھی ہالے مسکرا دی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ دیکھو عمر، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ اس نے کوہنیاں میز پہ ٹکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسایا اور کہنا جاری رکھا، اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے اور میرا بھی۔ میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے لڑائی جھگڑا نہیں پسند، ٹیبل ٹاک پسند ہے، اور یہی مجھے آتا ہے۔ میز پہ بیٹھ کر ڈیل کرنا کچھ فائدہ الگ کا اور زیادہ میرا، لیکن یہ واحد ڈیل ہوگی جس میں میرا فائدہ تم سے کم ہوگا۔ اس کے سامنے بیٹھا عمر اور درخت کے تنے کے اس پار بیٹھی ہالے غور سے اس کی بات سننے لگے تھے۔ ہالے میری کزن ہے، بچپن سے ہم دونوں ساتھ ہیں۔ ہالے کا دل رک سا گیا تھا، وہ اس کی بات کرنے آیا تھا۔ عمر نے اس کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ 2 دن پہلے تم 31 سال کے ہوئے ہو، وہ تم سے تقریباً 10 سال چھوٹی ہے۔ تم دونوں کا بچپن کا ساتھ نہیں تھا، اس کا بچپن ہارون کے ساتھ گزرا ہے۔ سفیر ضبط سے اسے سن رہا تھا۔ عمر نے ایک معذرتی نظر اسے دیکھا تھا۔ اصل میں پولیس والا ہوں نا، باتوں کی ہیر پھیر نہیں پسند، ہمارے سامنے کوئی جھوٹ بولے تو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ جس کام میں ہم اچھے ہوتے ہیں اس میں کسی اور کی تعریف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کس فخر سے خود کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ سفیر پل کھا کر رہ گیا تھا۔ دیکھو عمر، ہم دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، ہم بہت اچھے دوست رہے ہیں، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کیا تم آفیشل ڈیل بھی اتنی بڑی تمہی کے بات کرتے ہو؟ میں بور ہو گیا ہوں، اب بول بھی چکا ہوں۔ عمر نے بیزاری سے اسے ٹوکا تھا۔ سفیر کھول کر رہ گیا تھا۔ جی میں آیا کہ اس دراز قد مرد کی گردن توڑ دے، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ویٹر آیا، کافی کی دھمک رکھے اور واپس مڑ گیا تھا۔ سفیر نے ایک دو لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، قدرے آگے کو ہو کر آواز دھیمی کر لی، تم حالے کو طلاق دے دو۔ اس نے سنجیدگی سے مدعا سامنے رکھا تھا۔ عمر کے مانو پورے جسم پہ کسی نے تیزاب پھینک دیا اور اس کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے ہوں، کنپٹی کی رگیں بری طرح سے پھڑکنے لگیں۔ یہی حالت درخت کے اس پار بیٹھی ہالے کی بھی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، گال اہانیت سے دہکنے لگے تھے، دل کو جیسے دھکا سا لگا تھا۔ کیا وہ اتنی بے مول تھی کہ 2 مرد اسے کافی کے درمیان ڈسکس کر رہے تھے؟ اس سے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی۔ عمر جب کچھ نہ بولا تو سفیر نے اضافہ کیا، دیکھو عمر، میں تمہیں ایک بلینک چیک دوں گا، میں تمہیں اپنی کمپنی کے آدھے شیئرز تک دینے کو تیار ہوں، تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ عمر سوچو، وہ عورت، وہ بانجھ ہے۔ حالے کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل آری سے چیر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں بے اختیار ڈبڈبائیں۔ عمر بس اسے دیکھے گیا، اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا۔ اس کی ماں کو دیکھ لو، شادی کے 10 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کے ماموں کے یہاں 50 سال اولاد نہیں ہوئی، ان کے خاندان کی آدھی فیملیز نے بچے گود لیے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کے ہاں اولاد ہوتی بھی ہے تو 10-12 سال کے بعد۔ تم کتنا انتظار کرو گے؟ عمر، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تم اپنی نسل ہی نہ بڑھا سکے تو کیا کرو گے ایسی عورت کا؟ وہ ہلکی سی فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ٹپ ٹپ میز پر گرتے جا رہے تھے، دل کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ کتنے پیسے دے سکتے ہو تم؟ اس کی بات پوری ہونے پر عمر نے بس یہی سوال کیا تھا۔ سفیر کی بھوری آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ جتنے تم مانگو، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں اپنے گھر کا سب سے امیر مرد ہوں، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کیا وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی؟ حالے کی آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ ابھرا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اٹھے اور سفیر کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی امیرزادی کو گریسفل رہنا تھا۔ سفیر کی آنکھوں میں سچ سا تاثر تھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں لگتا ہے میں اسے اس لیے پانا چاہتا ہوں کہ تاکہ اسے معاف کر کے اس کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزاروں؟ وہ آگے جھکا، آواز مزید سرد ہو گئی۔ میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا، میں اسے پل پل مرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ وہ کروں گا کہ اگلی بار کوئی بھی لڑکی کسی مرد کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہ سکے۔ وہ ہمیشہ سے شہزادی رہی ہے، میں اسے کنیز سے بدتر زندگی دوں گا۔
اسے خود سے نفرت ہو جائے گی، وہ مرنا چاہے گی لیکن میں اسے موت نہیں دوں گا۔ وہ ایسی صفاقت سے کہہ رہا تھا کہ کسی کا بھی دل ڈوب جائے، لیکن ہالے اسی طرح بیٹھی رہی، گردن سیدھی اور بہتے ہوئے آنسو۔ عمر سارے وقت میں پہلی بار مسکرایا۔ عمر نے بغیر کچھ کہے میز پہ رکھے اپنے موبائل کی جانب دیکھا، پھر سفیر کو دیکھا۔ جسے کہہ رہا ہو میں ایک کال کر لوں؟ سفیر نے گردن کے غم سے شور کہہ کر پیچھے کو ٹیک لگائی، کافی کا مگ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ عمر نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگا چکا تھا۔ ہالے نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کے جواب کی منتظر رہی تھی۔ کال مل گئی تھی۔ عمر نے ہیلو کہتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہاں عدیل یار، ایک بات پوچھنی تھی۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا۔ ہاں یار خیریت ہے، بس یہ پوچھنا تھا کہ کتوں کے پاگل ہونے کا موسم آ گیا ہے کیا؟ اس کا لہجہ کچھ جتاتا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سفیر کے چہرے پہ گڑی ہوئی تھیں۔ اچھا ابھی نہیں شروع ہوا، لیکن میرے سامنے تو ایک بل ڈاگ بیٹھا ہوا ہے، کب سے بھونکے ہی جا رہا ہے۔ اس کی آواز اب کے ذرا سخت ہوئی تھی۔ سفیر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ حالے نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی، گرم گرم آنسو گالوں پہ بہتے جا رہے تھے۔ اچھا ویسے حکومت کی طرف سے کیا حکم ہے؟ گولی مار دیں یا چھوڑ دیں؟ اس نے آگے کو ہو کر اپنی سیاہ آنکھیں جیسے سفیر کی آنکھوں پہ گاڑ دیں۔ آگے سے مزید کچھ کہا گیا۔ عمر کے چہرے پہ مایوسی سی پھیل گئی۔ اچھا کاٹنے پہ گولی کا حکم ہے؟ ارے نہیں، کاٹ نہیں رہا، بس بھونک رہا ہے۔ بھونکنے پہ گولی نہیں مار سکتے؟ یار یہ کیسا اصول ہے؟ وہ جیسے بدمزہ ہوا تھا۔ سفیر کا چہرہ اہانت سے سرخ ہونے لگا تھا، آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں۔ حالے بس اس مرد کی آواز سننے گئی تھی جسے اس کے باپ نے اس کے لیے چنا تھا۔ عمر میز پہ کوہنی رکھے مزید آگے کو ہوا تھا، چہرہ سفیر کی طرف جھکایا، آواز سرگوشی کی مانند ہلکی کر لی، آنکھوں میں جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ وہ فون پہ مخاطب آدمی سے کہہ گیا، اور اگر کوئی کتا کسی آدمی کے گھر میں گھس کر اس کی عورت کے آگے بھونکنے لگے اور آدمی سر پھرا اور غیرت مند نکلے اور گولی سیدھی اس کے ماتھے پہ مار کر 1 منٹ کے اندر اس کتے کی موت مار دے تو حکومت کیا کرے گی؟ اس کی آنکھیں سفیر کے چہرے پہ جمی تھیں۔ ایک لفظ توڑ کر ادا کرتا وہ سفیر کو جھرجھری لینے پہ مجبور کر گیا تھا۔ یکدم عمر سیدھا ہوا تھا، چہرے کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ اچھا بس 10,000 جرمانہ؟ اچھا میں ابھی 10,000 بھیجتا ہوں، تم میری طرف سے جرمانہ بھر دو۔ میں نے ایک کتے کو کتے کی موت مارنا ہے؟ نہیں ابھی نہیں، اس کے بھونکنے پہ میں نے اسے کچھ اور سزا دینی ہے، جب کاٹے گا تب گولی ماروں گا۔ اس نے بول کر کال کاٹ دی تھی۔ حالے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سفیر کے کان تک سرخ ہو گئے تھے، ذلت سے چہرہ بھٹی کی مانند سلگ رہا تھا۔ اب کہ وہ پھر سے نارمل ہو گیا تھا، تو تم کہہ رہے ہو کہ اگر میں نے اس سے شادی برقرار رکھی تو میرے یہاں اولاد نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو یہی کوئی 10-12 سال بعد ہے نا؟ سفیر نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ عمر آگے ہوا، اس کی خوبصورت مسکراہٹ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ حالے سانس روکے اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ اگر جلد ہی پیدا ہونے والی اولادیں تمہاری طرح بے وقار ہوتی ہیں تو میں بے اولاد اچھا ہوں۔ حالے نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اگر اپنی بیوی، اپنی غیرت کو طلاق دینے پہ تم مجھے اپنی آدھی کمپنی دے رہے ہو تو میں تمہیں ایسی 3 کمپنیاں خرید کر دے دوں گا۔ تم ایسا کرو، اپنی ماں کو گھر سے نکال دو، اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی سڑک پہ چھوڑ آؤ۔ خدا کی قسم سفیر، میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں زندہ گاڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میں مرد ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا دشمن بھی ایک مرد ہوتا، نہ کہ اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت پہ ہاتھ کرنے والا ایک نامرد۔ اس کے لہجے میں دبی سی گراہٹ تھی۔ حالے کے آنسو یکدم تھم گئے تھے۔ عمر میں سفیر نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے تم سے کہا تھا میری عورت سے دور رہو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے بھرے بازار میں میری عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، تم نے میری عورت کی نازیبا تصاویریں مجھے بھیجی، تم نے آج یہاں اتنے لوگوں کے درمیان مجھ سے میری عورت کو طلاق دینے کی بات کی۔ اب بتاؤ سفیر، اب اپنے لیے کیا سزا منتخب کرو گے؟ کیونکہ اب میں تمہیں کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دوں، اب تم گھروں کو آنے لگے ہو، یا تو تمہیں گولی مارنی ہوگی یا پھر گھروں پہ پہرے لگانے ہوں گے۔ عمر کا لہجہ بے لچک تھا۔ کون سی تصویریں؟ میں نے کوئی تصویر نہیں بھیجی۔ وہ کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا تھا؟ دیکھو جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عمر، اس عورت جیسی 1000 عورتیں تمہیں مل سکتی ہیں۔ تم جوان، ہینڈسم ہو، اچھا خاصا کما لیتے ہو۔ اگر تمہارا گزارا نہیں ہو رہا تو
میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ بدلے میں مجھے بس وہ لڑکی دے دو۔ عمر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس انسان میں کوئی غیرت تھی، کوئی عزت نفس تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں، عمر بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کہ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یہی رہو، میں آ رہا ہوں، وہ پرسوچ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ہالے اپنی جگہ سے اٹھی، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور بغیر یہاں وہاں دیکھے جس دروازے سے آئی تھی اسی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی گاڑی کی جانب جاتی کہ اسے سامنے ہی اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آتی مہرمہ دکھائی دی تھی۔ وہ اسی سے ملنے آئی تھی، لیکن اس وقت نہیں مل سکتی تھی، کم از کم اس وقت نہیں۔ مہرمہ نے اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ ہالے جواباً پھیکا سا مسکرا دی۔ آئی ایم سوری، مجھے ذرا دیر ہوگی، تمہیں انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ اس کے پاس آ کر فکرمندی سے پوچھ رہی تھی۔ ہالے نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم پھر کبھی ملیں گے، ابھی مجھے کہیں جانا ہے، ہالے بمشکل نارمل لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ مہرمہ مارے حیرت سے کچھ بول بھی نہ سکی تھی۔ جب تک وہ کچھ کہتی ہالے اس سے دور جا چکی تھی۔ واپس کیفے کے ہال سے ہوتے ہوئے اس دروازے تک جاؤ جہاں سے عمر حیات باہر گیا تھا، تو اس وقت وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ عظیم، مجھے یہ بتاؤ، اس وقت تمہارے تھانے میں کون سے کیس پینڈنگ ہیں؟ کوئی ایسا کیس جس کا کوئی مجرم نہ مل رہا ہو؟ سر، ایک اسمگلنگ کی چوری کا کیس ہے۔ یہ نہیں، عمر بدمزہ ہوا تھا۔ سر، 2 ریپ کیس ہیں، ان کے مجرم ملے تھے، لیکن ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ اور؟ وہ مطمئن ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ سر، وہ کسٹم والے نوید کی بیوی کا 20 تولہ سونا اور ڈائمنڈ کے کڑے بھی چوری ہو گئے ہیں۔ بڑا تنگ کر رکھا ہے انہوں نے۔ عمر نے بیزاری سے گردن پیچھے پھینک دی۔ عظیم، تم مرنا چاہتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر نہیں مرنا چاہتے تو مجھے اپنے تھانے میں پڑا سب سے گھٹیا، سب سے بیکار، عزت تار کرنے والا کیس بتاؤ۔ اب اگر تمہارا جواب میری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو کل رات میری صلاحیتیں تم دیکھ چکے ہو۔ عظیم نے ضبط سے فون کو گھورا تھا۔ یہ کیسا عذاب گلے پڑ گیا ہے؟ سر، کل رات نائٹ ڈیوٹی کرتے ہوئے میرے بندے نے 4 کلو چرس پکڑا ہے۔ جس سے پکڑا وہ بندہ بھاگ گیا ہے۔ چرس ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب کہ عمر کی باتیں تک کھل گئی تھی۔ اسے لے آؤ، 10 منٹ کے اندر سارا چرس لے آؤ۔ ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں بھیجو اپنے بندے کو فوراً۔ وہ چہک رہا تھا، اس کے چہرے پہ جیسے شانتی پھیل گئی تھی۔ اب اس نے کال کاٹ کر ایک اور نمبر ملایا تھا۔ یہاں سے چند میل دور اپنے آفس میں بیٹھی عائدہ کا فون بجنے لگا تھا۔ عمر کا نمبر دیکھ کر اس نے لپک کر فون اٹھایا تھا۔ عمر، تم کہاں ہو یار؟ نہ کال کرتے ہو، نہ کہیں نظر آتے ہو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فون کان سے لگائے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک 27-28 سالہ گوری رنگت والی لڑکی تھی۔ آنکھیں سنہری اور بال اسٹیپس میں کٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک نیوز رپورٹر تھی۔ اس وقت اس کا ستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی نیوز نہیں مل رہی۔ تم وہ سب چھوڑو، میری بات سنو، نیوز چاہیے؟ عمر مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عائدہ کا چہرہ کھل سا گیا تھا۔ ظاہر ہے چاہیے، ورنہ وہ میرا گنجا باز چاہتا ہے میں پاگل کتوں پہ ایک ریسرچ کروں اور نیوز لاؤں۔ اب اس گدھے کو کون سمجھائے کہ مجھے کتوں سے الرجی ہے؟ وہ لڑکی سخت کوفت سدا سی تھی۔ تو عمر ہنس پڑا۔ ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچ جاؤ 10 منٹ کے اندر۔ اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی بلا لو یہاں۔ بہن بھائیوں سے مراد اسی کے جیسے چند اور رپورٹر سے۔ دفعتاً عمر رکا۔ یہ کام تھوڑا رسکی ہے، تم شور ہو کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ عائدہ جو میز پہ رکھے اپنے سامان سمیٹ رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ جان کا خطرہ ہوگا نا؟ اگر اس گنجے نے مجھے نکال دیا تو تائی ویسے بھی میری جان لے لیں گی۔ اب موت سے کیا ڈرنا ہے؟ تائی مارے چاہے نیوز کے چکر میں مرنا پڑے، وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتی ہوئی کال کاٹ چکی تھی۔ عمر نے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھی۔ 15 منٹ بعد سفیر سلطان سڑک کی بائیں جانب کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ عمر اسی کیفے میں بیٹھ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور اب کال کر کے اسے باہر آنے کو کہا تھا۔ عام حالات میں سفیر اس کے احکامات پہ لعنت بھی نہ بھیجتا، لیکن اس وقت معاملہ مختلف تھا۔ ابھی اس نے اپنی گاڑی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تھا
یہ کہ جب ایک پولیس والے نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، سفیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ افسر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بدتمیزی نہیں ہے سر، اطلاع ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی گاڑی میں منشیات ہیں، ہمیں تلاشی لینی ہوگی۔ وہ مدبنا سا کہہ رہا تھا۔ سفیر نے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ میں سفیر سلطان ہوں، تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں، ابھی کے ابھی تمہاری وردی اتروانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اب اپنی بکواس بند کرو اور ہٹو یہاں سے۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا اسے ہاتھ سے دور ہٹانے لگا تھا جب اپنے سامنے سے چند مائک اور کیمرے تھامے لوگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنا چاہا، لیکن 2 پولیس افسران نے اسے بازو سے جکڑ لیا۔ اس وقت تک کیمرے اور مائک تھامے ہوئے لوگ بھی قریب آ چکے تھے۔ سفیر کے خوبرو چہرے پہ اب کہ ہلکی ہلکی سختی آ گئی تھی۔ دیکھیں میں ایک ٹیکس پے کرنے والا شریف شہری ہوں، آپ اس طرح مجھے ہراساں نہیں کر سکتے۔ اطلاع غلط ہے۔ اور وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہہ رہا تھا، چہرہ دھوپ کی تمازت اور دبائے ہوئے غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر آپ اتنے ہی شریف ہیں تو گاڑی کی تلاشی کیوں نہیں دے رہے؟ اسٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں والی لڑکی نے سامنے آتے ہی کہا، آپ پولیس کو کارروائی کرنے دیں، باقی ہم سب جانتے ہیں آپ کتنے شریف ہیں۔ آپ کا خاندان اس وقت خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ اب سفیر سر، بہتر ہوگا کہ آپ پولیس کو ان کا کام کرنے دیں، ورنہ آپ کے نیوز بلٹس میں ایک بار پھر سلطان خاندان کے چرچے ہو جائیں گے۔ سفیر نے قہر برساتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹکا کر ہلکورے لیتے ہوئے انداز میں بولا، شور دان پہ دان جما کر ضبط سے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی گاڑی کے اندر 2 پولیس اہلکار اس کی گاڑی کے اندر گھس گئے، اپنے مٹیالے جوتوں سمیت۔ سفیر بس دیکھ کر ہی رہ گیا۔ سر یہ دیکھیے ہمیں کیا ملا ہے۔ ایک اہلکار کی آواز پہ سفیر سمیت باقی سب بھی چونک اٹھے تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک خاکی تھیلی اٹھا رکھی تھی، جیسے وہ لہرا لہرا کر کیمرے کے آگے دکھا رہا تھا۔ آس پاس لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ مجھے دکھاؤ اس میں کیا ہے۔ ان اہلکاروں میں اعلیٰ عہدیدار بول اٹھا تھا۔ سفیر ساکت کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے اور وہ ٹریپ ہو چکا تھا۔ یہ چرچ ہے۔ وہی افسر بول اٹھا۔ سفیر اب بھی کچھ نہیں بولا۔ اسے بس ذلت نظر آ رہی تھی، اسے بس کمپنی کے شیئر گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اسے بس اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پھٹکار نظر آ رہی تھی، اسے اپنی سوسائٹی میں معنی خیز نظریں نظر آ رہی تھیں، اسے اپنے آگے مائک پکڑتے بولتے ہوئے لوگوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں لوگوں کی معنی خیز فقرے گونج رہے تھے، اس کے کان متوقع ذلت کے بند کر دیے گئے تھے۔ پولیس والے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ کیمرے، مائک جلتے بجھتے، فلیش، اور پھر ان سب کے درمیان سفیر کے ہاتھوں کو کچھ محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھوں پہ ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ سفیر سلطان، اب آپ منشیات کی غیر قانونی افسر اس سے کچھ کہہ رہے تھے، رپورٹرز کچھ پوچھ رہے تھے، لیکن وہ بس متوش نظروں سے اپنے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہتھکڑیوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سفیر سلطان، کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخر کو آپ نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ آخر ان کاموں میں کیسے ملوث ہوئے؟ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ سفیر سلطان جواب دیں۔ مائک پکڑے لوگ اس سے پوچھ رہے تھے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کیا اس کے میں نے یہ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ کیا آپ کا یہ کاروبار صرف کراچی تک محدود ہے یا پھر ملک کے دوسرے شہروں میں بھی آپ جیسے امرا کی ایسی حرکتوں کی زد میں ہیں؟ تم لوگ مجھے اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب کہ وہ ذرا بلند آواز میں بولا تھا، سفیر سلطان، کیا آپ کے والد بھی آپ کے اس کام میں شامل ہیں؟ سفیر سلطان، کیا آپ کو فریم کیا جا رہا ہے؟ میں تم سب پہ کیس کروں گا۔ تم سب میں سے ایک عزتدار شخص ہوں، تم لوگ مجھے اس طرح نہیں لے کر جا سکتے۔ میں نے کہا نا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اب زور زور سے چلا رہا تھا۔ پولیس اسے اپنی گاڑی کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ میں ایک کو دیکھ لوں گا، میں نے یہ نہیں کیا، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو۔ سفیر سلطان ہوں میں سفیر سلطان ہوں، میں اپنی گاڑی میں چس رکھوں گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ گررا رہا تھا۔ ہاتھ کھولو میرے، تم لوگ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے، ہاتھ کھولو میرے، میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ پولیس اہلکاروں کی میت میں گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ آوازیں بلند چلاتا جا رہا تھا۔ کیمرے
دھڑا دھڑ اس کی تصویریں اور ویڈیو اتار رہے تھے۔ اس کا چہرہ اہانت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک اہلکار نے اس کو زبردستی پولیس موبائل میں بٹھا دیا تھا۔ وہ اب بھی چلا رہا تھا، گھرا رہا تھا، بے یقینی سے اپنی صفائی دے رہا تھا۔ دھماکے اس کے دماغ میں ہوئے جا رہے تھے۔ مجھے نہیں لے کر جا سکتے تم، میں سفیر سلطان ہوں، کھولو میرے ہاتھ، تم لوگ مجھے فریم کیا جا رہا ہے، سفیر سلطان ہوں میں، ہاتھ کھولو میری ایک تصویر لینا بند کرو، تم لوگ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میری تصویریں اتارنا بند کرو۔ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ وہ مزید بھی کچھ کہے جا رہا تھا لیکن چلتی ہوئی پولیس موبائل میں اس کی آواز مدھوم ہو گئی تھی۔ ذلت کیا ہوتی ہے؟ آج سفیر سلطان کو یہ علم ہو گیا تھا۔ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے عمر حیات مسکرائے، میرے چاراگاہ کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ وہ اتنی بلند آواز میں گنگنایا کہ کئی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے جیسے نادیدہ گرد جھاڑی تھی اور اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کو جا رہی تھی جب عمر کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا، حسن سلطان کالنگ۔ اس نے فوراً کال پک کی۔ ہیلو، اس نے ایک محتاط سا ہیلو کہا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عمر کو کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ تم کہاں ہو؟ میں آ جاتا ہوں۔ جواباً حسن نے کچھ کہا تھا۔ عمر نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا چہرہ اب حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اسی پارک کے آگے گاڑی روکی جہاں وہ کل حسن سے ملا تھا۔ گاڑی لاک کر کے وہ متلاشی نظروں سے اس کو ڈھونڈتا ہوا آگے آیا تھا۔ پھر اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ سامنے ہی ایک درخت کے نیچے وہ اسے بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس پہ خون کے دھبے تھے۔ عمر دھک سے رہ گیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس پہنچا۔ حسن نے اس کو دیکھ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، اسے جیسے 21 سالی کے بعد زمینیں خشک ہوتی ہوں۔ عمر خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ مجھے پیسے چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں آج کچھ تھا کہ چونکا جائے، کچھ ایسا کہ غور کیا جائے۔ کتنے؟ عمر نے یکلفظی سوال کیا۔ میں کمانا چاہتا ہوں، کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے فیور دے سکتے ہو؟ تم مجھ سے لے لو، تم مجھے فیور دو گے یا نہیں؟ اس نے سختی سے پوچھا تھا۔ اوکے، میں کل تک تمہارا کام کروا دوں گا۔ اب بتاؤ تمہارا کتا کہاں ہے؟ اوہ سوری، تمہارا بیٹا۔ اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنانا چاہا لیکن یہ ایک بہت بری کوشش تھی۔ حسن چند لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ مر گیا؟ اس نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ مر گیا اور میں اس کو بچا نہیں سکا، اس نے میرے سامنے دم توڑ دیا۔ وہ عجیب لہجے میں بول رہا تھا۔ عمر سانس روکے سنے گیا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا، بہت خون بہہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو بچا لوں، میں نے اس سے کہا کہ میں بچا لوں گا۔ وہ رکا، دھوپ رک گئی تھی اور ہوا بھی رک گئی تھی، دل بھی رک سا گیا تھا اور میں اسے نہیں بچا سکا۔ میں نے اسے مرنے دیا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ میرے پاس میرا باپ نہیں تھا، میری بہن نہیں تھی۔ وہ رو نہیں رہا تھا لیکن اس کی آواز، اس کا چہرہ کسی کو بھی رلا سکتا تھا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔